السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فآمن لہ لوط سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن لہ لوط، پس ایمان لایا اس پر لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور اس نے کہا کہ بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ، بے شک وہ، هو العزیز الحکیم، زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے عطا فرمائے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ وجعلنا، اور ہم نے رکھی فی ذریتہ النبوۃ، اس کی اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتاب، وآتیناہ، اور ہم نے دیا اس کو اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں، وانہ فی الآخرۃ، اور بے شک وہ آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ نیکوکاروں میں سے۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلباء، اللہ رب العزت مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے بھی ان کی تصدیق کی، پھر ہجرت میں بھی اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ جب ان کی قوم ماننے سے بالکل منکر ہو رہی ہے، انکار کر رہی ہے، تو ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اعلان کیا کہ میں نے اپنے رب کی خاطر قوم اور وطن کو چھوڑا اور یہاں سے میں نکلتا ہوں۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے چلے شام کی طرف۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ صلہ دیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹا عطا کیا، نہ صرف بیٹا بلکہ پوتا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دیا۔ الغرض ایک انعام جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا گیا کہ باوجود اسباب ظاہری نہ ہونے کے ایک نیک بخت بیٹا عطا فرمایا اور ایک پوتا بھی۔ پھر دوسرا انعام یہ فرمایا کہ آپ کی نسل میں سے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ تیسرا انعام یہ فرمایا کہ آسمانی کتابوں میں سے آئندہ آپ ہی کی نسل کو عطا کی گئیں، چنانچہ تورات، زبور، انجیل، آخر میں قرآن بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام پر اترا۔ اور چوتھا انعام یہ فرمایا کہ ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم اجر عطا فرمایا۔ تو عزیز طلباء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت فرمانا تعلیم دے رہا ہے کہ دین کو بچانے اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے عزیز و اقارب، گھر بار چھوڑ کر کسی ایسے مقام پر چلا جانا جہاں آزادی سے دین برحق پر عمل کیا جا سکے، یہ ضروری ہے۔ دین کو بچانے کے لیے دنیا کو قربان کرنا لازم ہے۔ ولوطاً، اور لوط علیہ السلام، اذ قال، جب اس نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، انکم لتأتون الفاحشۃ، بے شک تم کرتے ہو الفاحشۃ، بے حیائی، ما سبقکم، نہیں پہلے کیا تم نے، بہا من احد من العالمین، اس کو کسی نے جہان والوں میں سے، انکم، کیا تم واقعی، لتأتون الرجال، البتہ تم کرتے ہو مرد، وتقطعون السبیل، اور مارتے ہو راہ، وتأتون، اور تم کرتے ہو، فی نادیکم المنکر، اپنی محفلوں میں نشائستہ حرکات۔ فما کان جواب قومہ، سو نہ تھا اس کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، سوائے یہ کہ انہوں نے کہا، ائتنا، لیا ہم پر بھی عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچے لوگوں میں سے۔ قال رب انصرنی، اس نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما، علی القوم المفسدین،
فساد پھیلانے والے لوگوں پر۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، اور جب آئے ہمارے بھتیجے ابراہیم علیہ السلام خوشخبری لے کر، جب آئے ہمارے رسولنا بھیجے ہوئے، معذرت غلط لفظ ادا ہوا، ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر، قالو انہوں نے کہا، انا مہلکو بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی ھذی القریۃ اس بستی کے لوگوں کو، ان اہلھا کانوا ظالمین بے شک اس کے لوگ ظالم ہیں۔ قال ان فیھا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں لوط علیہ السلام ہیں۔ قالو وہ بولے، نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں، بمن فیھا اس کو جو اس میں ہے، لننجینہ البتہ ہم بچا لیں گے اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سو اس کی بیوی، کانت من الغابرین وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ سدوم بستی میں آئے تو دیکھا کہ یہاں کے لوگ فحش کاموں میں مبتلا ہیں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے انسانیت کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے، تمہاری شیطانی حرکات کے ڈر سے لوگوں نے اس طرف کے راستوں سے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال لوط علیہ السلام نے ان کو جس طریقے سے ممکن تھا سمجھانا ان کو سمجھایا، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اور مزید کہنے لگے کہ بس لوط علیہ السلام اب نصیحتیں ختم کرو، اگر ہمارے اعمال سے تمہارا خدا ناراض ہے تو عذاب لا کر دکھلاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اور مجھے اس مفسد قوم پر غالب فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ ادھر ملک شام میں رحمت کو نازل کرنا بھی مقصود تھا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ہمارے خلیل کو فرزند سعید کی بشارت دو اور قوم لوط کو برباد کر دو اور اہل ایمان کو بچا لو۔ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بہرحال یہ واقعہ پہلے بھی آپ کے سامنے اس کی تفسیر اچھی طرح بیان ہو چکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خاطر تواضع کی، لیکن انہوں نے نہ کھایا اور بعد میں بتایا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، آپ ہم سے خوف زدہ نہ ہوں، ہم نے آپ کو خوشخبری دینی ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو فرشتوں نے فرمایا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے، مگر اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بد عملی، بے حیائی اور فحش حرکات کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ البتہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ قوم کی حمایت کی وجہ سے انہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب مہمان دیکھے، بالآخر چونکہ فرشتے پہنچ آئے، لوط علیہ السلام کے پاس مہمان ٹھہرے تو وہ بڑے گھبرا گئے لوط علیہ السلام، اور ڈر گئے کہ نامعلوم بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ لوط علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظاہری باطنی دینی فتنہ فساد سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں اور مفسدوں سے ہم کو الگ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔